اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: حل ینظرون، حل یہاں پہ نافیہ منفی کے لیے آیا ہے۔ حل کا مطلب یہاں پہ نہیں، ینظرون انتظار کرتے وہ لوگ، حل ینظرون نہیں انتظار کرتے وہ لوگ کسی بھی چیز کا، الا مگر تأویلہ اس کی تعویل کا انتظار کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے نا کہ آخرت میں اللہ کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوگا اور فرما برداروں کے لیے کیا خوشخبری سنائی ہے، وہ صرف اور صرف اس کے واقع ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں، اس انجام کار کی وہ جو ہے نا ویٹ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ آخر انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ انجام ہمارا اچھا ہے، عاقبت ہماری اچھی ہے، آخرت ہماری اچھی ہے، جبکہ اچھی تو اس کی ہے جس کے بارے میں اللہ نے شاہد کہہ دیا، اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور ان کی آخرت اور انجام بھی اچھا ہوگا۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا تأویلہ مگر اس کے انجام کا، یوم یأتی تأویلہ جس دن اس کا انجام آ جائے گا، رزلٹ آ جائے گا، کھل جائیں گی خبریں، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے عمل کیسے تھے تو اس کو کیا ملا، کس کے عمل کیسے تھے اس کو کیا ملا۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، اچھے اور برے اعمال، اچھا انجام اور برا انجام، اچھے اعمال کا انجام جنت، برے اعمال کا انجام، اور بس وہ یہی دیکھنے کے لیے انتظار میں ہے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ یقول الذین نسوا من قبل جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بلا دیا تھا، کسے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو، اس دن کو، اس انجام کو، جس نے پہلے بلا دیا ہوا تھا نا پہلے سے ہی، تو اب کیا کہے گا؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق یقیناً ہمارے پاس پیغمبر آئے ہمارے رب کے، رسول پیغمبر، رسول آئے، جاءت آئے، رسول پیغمبر، رسول کی جمع ہے رسول، بالربنا ہمارے رب کے، آج ہمارا رب ہو گیا، آج پیغمبر بھی اپنے ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھیجے تحقیق آئے ہمارے رب کے پیغمبر بالحق حق لے کر، حق کے ساتھ۔ آج یہ گواہی کام آئے گی؟ آج اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ انجام کیا بدل جائے گا؟ اگر جہنم میں جگہ ہے اب جنت میں ہو جائے گی؟ وہ وقت تو گزر چکا جب اعمال نے فائدہ دینا تھا، اب عملوں نے کیا ہے کہ نا اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں فَحَلْ لَنَا اور بولیں گے پس حل کیا، یہاں پر حل استفہامیہ سوالیہ، کیا جو پہلے شروع میں حال تھا اس کا معنی ہے نہیں، کیوں بلا، اس کے بعد میں الا آ رہا ہے، ما یا حل جس کے بعد الا آئے وہ نہیں کے معنی دیتا ہے حل یا ما، اب یہ حال ہے اس کے بعد الا نہیں آ رہا تو اس کا معنی ہوگا کیا، کہہ رہے ہیں فحل پس کیا، لنا ہمارے واسطے، من کوئی شفاء سفارشی ہے، کیا آج ہماری کوئی سفارش کرے گا؟ ہائے مان گئے نا ہم غلط تھے، وہی ٹھیک تھا جو اللہ نے کہا، کیا آج ہماری اس سچے رب کے سامنے کوئی سفارش کر کے کوئی مغفرت کرائے گا؟ کوئی ہمیں جہنم سے نکلوائے گا؟ کوئی ہمیں جنت میں لے جانے کا آج وسیلہ بنے گا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں کیا کوئی سفارشی ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَيَشْفَعُوا تو وہ سفارش کرے، لنا ہماری، کوئی سفارشی ہے تو ہماری سفارش کرے، او نردو یہ اگر ایسا نہیں نا تو پھر او کا لفظ لا کر کہا یا ایک اور کام ہے وہ ہو جائے، وہ کیا ہے؟
नुरद्दु हम फेर दिए जाएं, कहाँ? दुनिया में, ताकि अच्छे अमल करके ले आएं। अब ऐसा मुमकिन है? ना 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 ना, एक बार जो दुनिया से चला गया वो कभी दोबारा दुनिया पे नहीं आएगा। अब ये हसरत करेंगे कि अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम अच्छे आमाल करके तुझे खुश करके आएंगे, और कभी ऐसा वक्त तुम्हें नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह तो बखूबी खबर रखते हैं, अगर तुम्हें 1000 बार भी मैं दुनिया में भेज दूँ तो ऐसे ही अमल करके लाएगा। तेरी नेचर है, तू हट धर्म है, तो दुनिया में जाके मुझे बुला ही देगा, जैसा तूने पहली बार किया। इसलिए दोबारा वापसी सप्लीमेंट्री कोई चीज़ नहीं है। वो कहता है औ नुरद्दु, या फिर हमें लुटाया जाए, कहाँ? वापस दुनिया में अच्छे अमाल करने के लिए। फ़नअमल, बस हम अमल करेंगे दुनिया में जाकर, गैरल्लज़ी, उन अमाल के अलावा जो कुन्ना नअमलु, हम किया करते थे। जो पहले हम अमल करते थे ना, उनके अलावा दूसरे अमल करके आएंगे। और दूसरे अमल से मुराद वो कौन से अमल कह रहे हैं? जन्नत वाले कह रहे हैं, अच्छे अमल करके लाएंगे। अब कद खसिरू, हाय अब तो वक्त निकल गया, यकीनन उन्होंने घाटा दिया, अनफुसहुम, अपनी जानों को। क्या दिया उन्होंने? अपनी जानों को खसारे में डाला। वज़ल्ला, और खोया गया, अनहुम, उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो वो झूठ बांधते थे। झूठ क्या बांधते थे? उनका कहना था कि काफिर जो है ना, उनका कहना था कि बुत हमें छुड़ा लेंगे। किसी का कहना है कि गाय को पूजते हैं, गाय छुड़ा लेगी। कोई सांप को पूजता है, सांप छुड़ा लेगा। किसी ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 2 ठोकरें दरबार पे जाके लगा दी, उसे यकीन है कि बाबा छुड़ा लेगा। आज यहाँ पे तो हर बंदे का नफ्सा नफसी का आलम है। कोई नबी इतनी जुर्रत नहीं रखता रब के सामने जाके कह दे अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। हर नबी कहेगा मेरे से तो फला गलती हुई थी, आज अल्लाह ने अगर मुझे उस गलती से पकड़ लिया है, तूने ये की थी, आना इधर, मैं क्या करूँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा। फिर कौन सिफारिश करे? सब मिल के हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। उस वक्त सिर्फ मेरे नबी सिफारिश करेंगे सबकी, क्योंकि हमारे नबी की ज़िंदगी में कोई गुनाह है ही नहीं जिनका उन्हें ख़तरा हो कि मुझे भी अल्लाह कहेंगे आना इधर। अल्लाह अकबर अल्लाह। हाँ, अलबत्ता हाफिज़ कुरान के लिए अल्लाह ताला ने सिफारिश रखी है। मैं उसकी वजह करके 400 बंदा, तकरीबन कुछ बंदों की है, गालिबन 10 बंदे, हाजी की 400 बंदा सिफारिश है। ऐसे ही हाफिज़ भी सिफारिश करेगा। सबसे पहले तो वो अपने माँ बाप की सिफारिश करेगा, अपनी फैमिली के बारे में उसे कुछ सिफारिशें मिलेंगी। हाजी को 400 सिफारिश मिलेगी। 400 बंदे को सिफारिश करा के वो जन्नत में ले जाएगा। ये वो बंदे सिफारिश करा रहे हैं जिनको अल्लाह ने ये सर्टिफिकेट दिया है कि इतनी तुम करा सकते हो, इतनी। यहाँ पे किसी के पास ये नहीं है अथॉरिटी कि फ़ला बाबा सिफारिश मेरी भी कराएगा, तेरी भी कराएगा, फ़ला की कराएगा, फ़ला की कराएगा। नहीं मेरी बहना, अगर ऐसे में हमने कर रखा है ना तो हम अपनी ज़िंदगी के साथ ज़्यादती, वो सब वहाँ खोए जाएंगे जिनकी हमारे पास दलील ही नहीं। हमें कोई दलील कुरान और सुन्नत से मिले ना कि आप सिफारिश मेरी कल करा देंगी, आप करा देंगी, आप करा देंगी, या फ़ला बाबा करा देगा। बाबे आपके भी मेरे भी सब के हैं वो, क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन हम उनके बारे में वो बात नहीं कहेंगे जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने बताई नहीं। अगर हम ऐसी कोई बात कहेंगे ना तो फिर कद खसिरू अनफुसहुम, हमने अपनी जानों को तो खुद घाटे में डाला है, किसी ने नहीं हमें कहा। हमें सिफारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की हालत में जो बंदा मेरे रोज़े पर आएगा उसकी मैं सिफारिश करूँगा, उस पर मेरी सिफारिश हलाल हो जाएगी। और जो बंदा 5 वक्त की अज़ान सुनता है और दरूद इब्राहीम के बाद अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा पढ़ता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उस उम्मती के लिए भी है। अगर आप अपना कोई सिफारिशी बनाना चाहते हैं ना, हाथ में रखना चाहते हैं,
تو پھر 5 وقت کی اذان کا جواب دیں، نماز پڑھنے لگنے، حج عمرہ کریں، میرے مصطفیٰ کے روزے پہ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق حاضری دیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، تو انشاءاللہ آپ کی سفارش کا یہ بندوبست ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سفارشیں جن کے بارے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں، تو اس کی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ سفارش ہوگی یا نہیں۔ اب وہاں پہ نہیں ہوگی تو کس کو پکڑیں گے؟ خود کو، کہ ہم نے خود سے لگا لیا تھا، یا ہمیں کسی نے کہا تھا تو ہم نے اسے یہی نہیں کہا کہ تو ہمیں قرآن و سنت سے بتا دے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ وہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا ہی وہ انتظار کرتے ہیں، کہ کیا اب وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ جنت جہنم کی خبر واقع ہو، یعنی وہ جنت اور جہنم کی خبروں کے واقعے کے انتظار میں ہیں۔ انہیں نہیں پتا ابھی ہم اگر جہنمی ہو گئے تو کیا بنے گا ہمارا۔ جس دن اس کا انجام آ جائے گا، جس دن اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، رزلٹ بول جائے گا، آج کی خبریں واقع ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے وہ دن تو قیامت کا ہی ہوگا نا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اگر تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ یہ واقعہ خبر ملے کہ اس میں ہی کون لوگ اچھائی کو جنت کو پہنچیں گے اور کون برائی کو ملیں گے یعنی جہنم کو پہنچیں گے، دیکھیں گے، لو بھی دیکھنے کے بعد تم اپنا انجام بدل لو گے کیا؟ بے وقوفی تو یہ ہے نا، دیکھیں گے اس پر ہی اپنی زندگی خراب کر دیں۔ نہیں، آج یہاں پہ سرچ کریں، کوشش کریں، محنت کریں، نکھار کے اللہ کا دین نکالیں اور اس پر عمل کریں، یہی وقت ہے۔ اور وہ سمجھدار لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جب یہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے نا، انہوں نے زندگیاں بھی ایسے گزار دی، دیکھی جائے گی کون صحیح نکلتا ہے اور کون غلط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں نے تو یہ کہا ہاں اس دن پتہ چل جائے گا، چلے گا تو صحیح، لیکن سوائے افسوس کے ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں جب نتیجہ بولے گا، رزلٹ آؤٹ ہوگا، خبریں نشر ہوگی، جنتیوں کے نام بولے جائیں گے، جہنمیوں کے نام بولے جائیں گے، جنتیوں کو جنت الاٹ ہوگی، محلات ملیں گے، نوکر ملیں گے، جنت ملے گی، وافر حصہ ملے گا، تمام نعمتیں ملیں گی، قسمت والوں کو اللہ کا دیدار ملے گا، جہنم والوں کو جہنم مل جائے گی، جو گڑا جس کا وہ مستحق ہے اس میں ڈالا جائے گا، آگ ہے جو مستقل اور ہمیشہ چمٹ جانے والی ہے۔ اللہ کا عذاب ایسا کہ ایسا کوئی دے نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ اور گرفت ایسی کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا، یقیناً اللہ کی گرفت سے کوئی نکل جو نہیں سکتا۔ دنیا کی جیل کتنی بھی سخت ہو نا، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک آدھا کوئی نہ کوئی بھاگنے کا راستہ نکال ہی لیتا ہے، لیکن اللہ کی قید ایسی ہے وہاں سے کوئی بھی ایک ذرہ برابر کھسک نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں وہ دن جب جنت والوں کو جنت الاٹ ہو جائے گی، جہنم والوں کو جہنم مل جائے گی، تو پھر یہ کافر کہیں گے نتیجہ دیکھ کے، جب فیل ہو جائیں گے نا تو پھر کہیں گے یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے ان تمام باتوں کو جھٹائی بیٹھے تھے، بھولے بھٹکے تھے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، کیا آج کو ہماری سفارشی ہوگا؟ کیا آج کو ہماری سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے ہماری؟ یا پھر ہمیں موقع دیا جائے گا کہ دنیا میں لٹا دیا جائے اور ہم ان برے عملوں کی بجائے اچھے عمل کر کے آ جائیں؟ ترلے ڈالیں گے، ہائے اس دن جب پتہ چل جائے کہ جہنمی ہے تو کتنا واسطہ ڈالیں گے، کتنے ترلے ڈالیں گے، کوئی ہماری سفارش کر دے، اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے، ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ نو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو کیا ہے نا کہ قد خسروا انفسہم، ہو چکا جو ہونا تھا، انہوں نے دھوکہ دے لیا، اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، گھاٹا کھایا، خسارہ کھایا، تباہ و برباد کر لیا انہوں نے خود کو۔
اب یہی ان کا مقدر ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کھویا گیا ان سے، چھوٹ گیا، ہاتھ نہیں آئے گا، جو وہ جھوٹے دعوے کرتے تھے، جھوٹے معبودوں کے، جھوٹے سفارشیوں کے، جھوٹے جنت میں لے جانے والی ہستیوں کے۔ وہ شیطان جو دعوے وعدے کرتا تھا کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، ہے اصل میں تو وہ ذلت کے اور جہنم کے وعدے دیتا ہے، لیکن جھوٹا ایک نمبر کا ہے۔ اس کے نام پر اچھے وعدے ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے اور جہنم رسید کر دیتا ہے، وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اب وہ تو سامنے نظر تو آ رہا ہوگا، لیکن وہ کہے گا بھائی تمہارے اندر عقل نہیں تھی، خود سوچتے تو چلتے، میرے پیچھے کیوں لگے، میں تو خود جہنمی ہوں۔